لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ذمہ داری، رسپانسبلٹی. ہر ذمہ داری ایک امانت ہے، اسی لیے ذمہ داری کا باب امانت کے فوراً بعد آیا ہے. یعنی امانت اور ذمہ داری ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہر ذمہ داری کو ٹھیک طرح ادا کرنا ضروری ہے. ذمہ داریاں چھوٹی بھی ہوتی ہیں اور بڑی بھی ہوتی ہیں. انسان کی اپنی ذات کے بارے میں بھی ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں سے متعلق بھی ہوتی ہیں، خاندان سے متعلق ہوتی ہیں، اور اسی طرح ملک و ملت کے بارے میں بھی ہو سکتی ہیں. اسلام میں ہر شخص ذمہ دار ہے. المسئولیہ، ذمہ داری. قال اللہ تعالی یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. سورۃ صاد کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حاکم کے لیے، ایک ذمہ دار شخص کے لیے ایک واضح معیار مقرر کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ جب تمہیں لوگوں پر ذمہ دار بنایا جائے تو تم لوگوں کے معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ طے کرنا، اور اس معاملے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. کیونکہ اگر انسان حق کا ساتھ چھوڑ کر، عدل کا ساتھ چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو معاملات میں کبھی بھی درستگی نہیں آ سکتی، ہمیشہ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. خواہشات کی پیروی عام انسانوں کو بھی نقصان دیتی ہے، کسی بھی شخص کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن خاص طور پر ذمہ دار لوگوں کو، کیونکہ ان کے پاس اختیار اور اقتدار ہوتا ہے، قوت اور اتھارٹی ہوتی ہے. جب اختیار کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ، کہ انسان جو اس کے دل میں ہے وہ کرنا چاہے اور کر بھی سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا چاہے گا اور کر جائے گا تو اس کے نتیجے میں زمین پر ظلم پھیلے گا، صاحب حق اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں گے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال اللہ تعالی تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جب وفات ہوئی تو اس سے پہلے ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑا بن کے نہیں رہنا چاہتے. کیونکہ جب انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی بات منوانا چاہتا ہے اور صرف ذاتی طور پر ہی تکبر کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اپنی اس بڑائی کا نشانہ دوسروں کو بھی بناتا ہے اور دوسروں کو اپنی ذاتی رائے، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں دوسروں کی زندگی حرام ہو کر رہ جاتی ہے، اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے. تو آخرت کا گھر، جنت، اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہیں، کیونکہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا، بندہ بن کر رہنے کے لیے پیدا کیا. اور بندہ بننے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا جائے، اور اگر اللہ بندوں پر کوئی اختیار اور اقتدار دے تو ان کو بھی اپنا غلام نہ بنایا جائے بلکہ اللہ ہی کا بندہ بنایا جائے.
اللہ ہی کے مرضی کے تابع کیا جائے. اور جب بھی کوئی چیز راہ راست سے ہٹتی ہے تو لازمی طور پر فساد کا شکار ہوتی ہے. ایسے لوگ جو اپنی باتیں منوانا چاہیں وہ دراصل زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں، اور یہ امر تقوی کے خلاف ہے، کیونکہ انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے، والعاقبۃ للمتقین. اور جس شخص کے اندر تقوی ہو، خدا کا خوف ہو، پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں پر ظلم و ستم کرے اور دوسروں کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کا نشانہ بنائے. حدیث ہے ان ابی بردۃ قال اخبرنی جدی ابو بردۃ ان ابیہ ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخازن الامین الذی یؤدی ما امر به طیب نفسہ احد المتصدقین. رواہ البخاری. ابو بردہ نے کہا کہ میرے دادا ابو بردہ نے اپنے والد سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے حوالے سے مجھے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے، اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ایک ہے. چونکہ بعض ذمہ داری کی ہو رہی تھی تو ذمہ داریوں میں انسان پر کچھ ذمہ داریاں تو اس کی اپنی ذات، اپنے گھر والوں، اپنے خاندان والوں اور اپنے عزیز و اقربا کی ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد پھر مخصوص ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں جس میں حکومت کی ذمہ داری یا بیت المال کی ذمہ داری ہے. تو یہاں بیت المال کی ذمہ داری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کے حوالے مسلمانوں کا مال ہو اور پھر وہ اس کو امانت کے ساتھ جمع کرے اور اچھے طریقے سے خرچ کرے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے گویا کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے. بعض اوقات ہم کسی ایک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے. تبدیلی عام طور پر ایک مشکل کام ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہاتھ سے چلی گئی تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا اور ہم کتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی رکھتا ہے بندوں میں کہ جو ساری کر لیتے ہیں. کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے ہیں نا جو سب کو ہی آتے ہوتے ہیں یا نہیں، وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند لوگ کرتے ہیں اور چند نہیں کرتے. مثلاً اپنی ذاتی ضروریات ہم سب پوری کرتے ہیں، کھانا پینا سونا نہانا دھونا پکانا یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب نہیں کرتے، مثلاً ذاتی عبادت ہے، اپنا نماز روزہ قرآن اور دین سے ایک تعلق، کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے. پھر تیسرے درجے پر کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی آگے سکھانا، دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا، یہ صرف وہ کر سکتے ہیں کہ جو واقعی پھر مشقتیں برداشت کرنا جانیں، جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں اور پھر قربانی کی سطح پر جئیں. جب یہ تیسرے درجے کا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لازماً جو پہلا درجہ ہے اپنی ذات کا، اسی میں قربانی کرنی پڑتی ہے، وہاں سے وقت لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ عبادت پر تو کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی نمازیں جو ہیں وہ جلدی جلدی پڑھ لیں کہ مجھے اب دین کا کوئی کام کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فرائض میں سے غفلت کر کے آپ دوسروں کو تبلیغ کرنے چل پڑیں. تو وہ کہاں سے آپ کمی کریں گے؟ اپنی نیند میں سے کمی کریں گے، اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑیں گے، اپنی خواہشات کو چھوڑیں گے. اور وہ جو ایک آئیڈیل لائف گزارنے کے چکر میں ہوتے ہیں نا کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی قابل رشک زندگی ہو ہماری، وہاں کمی کرنی پڑتی. اور وہ ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگیوں میں قربانی کی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ صرف صحابہ کرام نے، آج کے دور میں بھی جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ اپنے ذہن کو، وہ اپنے گھر کو اور وہ اپنے مال و متاع کو چھانٹ پٹک کے رکھتے ہیں. اگلی حدیث ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامیر راع والرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. رواہ البخاری. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں سے متعلق سوال ہوگا. پس امیر نگران ہے،
اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں پر نگران ہے، اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن سب سے اس کے زیر نگرانی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو بھی اس کی ملکیت میں۔ پیچھے ہم نے امانت کا باب پڑھا۔ امانت کہتے ہیں اس چیز کو جو ہماری ملکیت نہ ہو اور ہمیں وقتی طور پر دی جائے، اور ذمہ داری کہتے ہیں اس چیز پر نگرانی کرنا جو ہماری ملکیت میں دی گئی ہو، یعنی جس کے ہم مالک ہوں۔ تو ایک اعتبار سے آپ دیکھیے کہ وہ تمام چیزیں جن کے ہم مالک ہیں، مثلا گھر، اب گھر اگر ہمارے نام ذاتی طور پر نہ بھی ہو، شوہر کے نام ہو تو بھی کیا کہا؟ بیوی شوہر کے گھر کی نگران ہے۔ پھر اسی طرح بچے جو ہماری طرف منسوب ہوتے ہیں ان کے ہم نگران ہیں۔ اسی طرح خادم کے بارے میں بھی کہا گیا، ایک اور حدیث میں اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جو خادم ہے وہ بھی نگران ہے، وہ بھی ذمہ دار ہے، حالانکہ اس کی اپنی کوئی سہ نہیں ہوتی۔ تو اس کی نگرانی کس چیز پر؟ جو کام اس کے سپرد کیے گئے، جو ڈیوٹیز اس کو دی گئی۔ تو ہر وہ چیز جس کی ذمہ داری ہمیں دے دی جائے، خواہ وہ کوئی گھر ہو، پریمیسز ہو، کوئی چیز ہو، ذمہ داری ہو، ڈیوٹی ہو، جس کے ہم رسپانسبل بنا دیے جائیں، جو ہماری ملکیت میں دی جائے، تو ہر وہ شخص جو مالک ہے وہ مسئول بھی ہے۔ ہر مالک مسئول ہے۔ مالک کا کیا معنی؟ جو اون کرتا ہے اس کو۔ مثلاً آپ کسی جاب کو اون کرتے ہیں، یا آپ کسی کمپنی کو اون کرتے ہیں، یا آپ کسی ڈیوٹی کو اون کرتے ہیں، یا رسپانسبلٹی جو بھی لیتے ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں پھر پوچھ بھی ہوگی کہ آپ نے اس کا حق کتنا ادا کیا اور ان کی خیر خواہی کتنی کی۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بحقی کی روایت ہے، ان اللہ یحب من احدکم اذا عمل عملا ان یتقنہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحب، پسند کرتا ہے، من احدکم، تم میں سے کسی ایک سے، یا تم میں سے ہر ایک سے، اذا عمل عملا، کہ جب وہ کوئی کام کرے، ان یتقنہ، کہ وہ اس کو بہت اچھی طرح کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اس کو نہایت احسن طریقے سے کرے۔ عملاً نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی کام جو بھی اس کو کرنے کے لیے دیا گیا ہو۔ مثلاً کون کون سے کام ہو سکتے ہیں جو کسی کے بھی کرنے کے حصے میں آتے ہیں؟ مثلاً بحیثیت طالب علم سیکھنے کا کام، بحیثیت استاد سکھانے کا کام، اور صفائی کا کام، بچوں کی پرورش اور تربیت کا کام، اور بحیثیت ایک شہری کے جو ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم پر، اور پیرنٹس کی ذمہ داری کے اولاد کو دیکھیں، لیکن اگر پیرنٹس بیمار ہوں یا بوڑھے ہوں تو پھر بچوں کی ذمہ داری ہو جاتی کہ وہ ان کو دیکھیں۔ یعنی اگر کسی کے بوڑھے پیرنٹس یا بیمار پیرنٹس ہیں، وہ ان کو لک آفٹر کرے، تو ان کی ساری ضروریات کا خیال کرنا بھی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے، جبکہ اور کوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ اسی طرح انسان کوئی بھی پیشہ جو اختیار کرے، مثلاً اگر ڈاکٹر ہے تو اپنے پیشے میں آنیسٹ ہو، جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے علاج کے اعتبار سے اس کو ادا کرنے والا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے، یا کوئی معلم ہے، یا کوئی کاریگر ہے، کوئی بھی ہے، تو جس کے پاس جو بھی کوئی کام ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح رزق تقسیم کیے ہیں اسی طرح صلاحیتیں بھی تقسیم کی ہیں، اسی طرح ڈیوٹیز بھی تقسیم کی ہیں۔ مثلاً ایک تو میجر تقسیم اللہ نے کی مرد اور عورت کی، تمام انسانوں میں سے ان کو دو طرح سے بنایا، جوڑے میں مرد اور عورت کے اعتبار سے۔ کچھ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں پہ ڈالی اور کچھ ذمہ داریاں اللہ نے عورت پہ ڈالی۔ اب عورت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے مرد کی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائیں۔ جو ڈیوٹیز، جو ذمہ داریاں شوہر کی ہیں وہ شوہر کی ہیں۔ مثلا اگر ایک عورت جاب نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ اس نے جاب کیوں نہیں کی یا کام کیوں نہیں کیا۔ لیکن اگر اس نے اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں نبھائی جو کہ اس کے گھر کی ذمہ داری ہے، تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ پھر اسی طرح اگر ایک مرد اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کی پوچھ ہوگی کہ اس کے ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے۔
ان کو کما کر لا کر دے، یا اور باقی جو اس کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی، لک آفٹر کرنے کی، ان کی ضروریات پوری کرنے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اور جو کسی بھی شخص کی بنیادی ذمہ داری نہ ہو اور پھر وہ ادا کر رہا ہو تو وہ اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے۔ مثلا مرد اگر گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ دراصل احسان ہے۔ اسی طرح اگر عورت مرد کی کچھ ذمہ داری بانٹتی ہے اور گھر کے باہر کے کام کرتی ہے تو وہ کیا ہے؟ عورت کے اوپر احسان ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن احسان سے پہلے کس کی پوچھ ہے؟ بنیادی ذمہ داری کی۔ یعنی اگر کوئی احسان نہیں کر سکتا یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے احسان کیوں نہیں کیا، لیکن اگر اس نے اپنا فرض نہیں پورا کیا یا اس میں کوتاہی کی تو اس پر اس کی پوچھ ہوگی۔ ذمہ داریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک دینی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک قانونی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مثلا ٹریفک کے قانون کی پابندی کرنا کیا ہے؟ ایک قانونی ذمہ داری ہے آپ کی، اور اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں چاہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو تو کیا ہوگا؟ پوچھ ہوگی۔ اور جو بھی کوئی آپ کی جاب ہے، جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، جس کے لیے آپ پیڈ ہیں، جو کام آپ کی ذمہ داری پہ رکھ دیا گیا ہے، جو کام آپ کو دے دیا گیا اور آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، وہ سب آپ کی ذمہ داری ہو گیا۔ اس کو پورا کرنا، بر وقت پورا کرنا، اور جیسے اسے کرنا چاہیے ویسے ہی کر کے لانا۔ اب دیکھیں کہ بہت سے کام آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، بے وجہ کی بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور پھر لے کے بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی کام خود نہیں کر سکے اور وہ کام آپ نے کسی اور کو دیا تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری کہ پھر اس سے کروا کر آپ اپنا عہد پورا کریں۔ تو ذمہ داری کی ادائیگی میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ کام کو احسن طریقے پر کیا جائے، اور اگر اس کا معاوضہ مقرر ہے تو جس چیز پر معاوضہ لے رہا ہے انسان اس معاوضے کے مطابق کام کر دیا جائے۔ زیادہ کرے گا تو احسان ہے، لیکن کم کرے گا تو حق تلفی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حکومت میں عہدہ دیا گیا ہے اور پھر وہ کام پورا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بھی حدیث متفق علیہ، ما من وال یلی رعیتا من المسلمین وہو غاش لہم الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ۔ جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو، اجتماعی معاملات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی حکومت کا یا کسی ادارے کی سربراہی کا، یا کسی بھی جگہ پر وہ کچھ لوگوں کے اوپر امیر بنا دیا گیا ہو اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے، دھوکہ کرے۔ غش کس کو کہتے ہیں؟ دھوکہ دہی کو۔ تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، یعنی ٹال مٹول سے کام لے اور ان کی چیزوں کا خیال نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی ادارہ ہے، ادارے کا ایک سربراہ ہے، اس کی کچھ ڈیوٹیز ہیں۔ اب اگر وہ ٹائٹل تو ایک لے لے لیکن اپنی ڈیوٹیز کو بھولے رکھے، اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو، یا یہ کہ یہ کہا گیا کہ غاش یعنی خیانت کرے مگر ٹھیک سے نہ کرے، پوری نہ کرے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ صرف کوئی ادارہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، خواہ وہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہو یا کوئی بڑی جگہ ہو۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ ایک فریضہ پوری کر رہا ہے۔ مثلاً اگر کوئی چیز کسی کی بھی ذمہ داری ہے، مثلا کوئی گروپ ہے یا کہیں بھی کوئی فوڈ کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، اب یہ ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تو وہ فریضے کے درجے میں ہے تو فرض ادا کرنا تو کسی احسان میں آتا ہی نہیں، اور اگر وہ احسان کے درجے میں ہے کہ اس کا فریضہ نہیں، وہ اس پر پیڈ نہیں، وہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، تو یہ صدقے کے طور پر آتا ہے نا۔ جو ہمارے امت کے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے، ان کا طرز عمل اور ان کا طریقہ کیا تھا۔ مثلاً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو پہلی خلافت کی رات جب وہ سونے کے لیے آئے تو ان کی نیند غائب ہو گئی، سو نہ سکے۔ تو ان کی بیوی فاطمہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین لا تنام، اے امیر المؤمنین تم سو گے نہیں؟ قال کیف انام، کہا کیسے سوؤں؟ وقد ولانی اللہ امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے ذمے امت محمد کا کام سپرد کر دیا ہے۔ امر الضعیفی، کمزور کا معاملہ، امر المسکینی، مسکین کا معاملہ، امر الشیخ المسکین، بوڑھے مساکین کا معاملہ، والحرم والعجوزی، بوڑھوں اور بوڑھیوں کا معاملہ،
والفقیر، فقیروں کا معاملہ، فبکت معہ، تو بیوی بھی ساتھ رونے لگی. یعنی اتنا شدید احساس ذمہ داری تھا ان کو کہ یہ جو لوگوں کے حالات اور لوگوں کی ضروریات کا مجھ پہ ذمہ ڈال دیا گیا ہے، اور اگر اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو کیا بنے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا کہ چلچلاتی دھوپ میں مدینہ سے بھاگے جا رہے ہیں. یعنی اتنی سخت دھوپ، اگر آپ مدینہ میں کبھی گرمیوں میں گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی شدید دھوپ ہوتی ہے نا، کہ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے. تو بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت علی نے پوچھا، اے امیر المومنین، آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا، بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے، اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا، اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں. یہ سن کے حضرت علی نے فرمایا، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا. یعنی آپ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے ان کو انہی طریقوں پر عمل کرنا ہوگا. آپ خود تو تھک رہے ہیں، اوروں کو بھی آپ نے تھکا دیا، کیونکہ اگر آپ خود اتنا کام کرتے ہیں تو دوسروں سے بھی پھر اسی طرح کی ڈیمانڈ کریں گے. ایک مرتبہ بحرین سے مال غنیمت میں مشک اور عنبر آئے، خوشبو آئی. اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے آدمی کی تلاش تھی جو یہ کام اچھی طرح کر سکتا ہو. یعنی خوشبو کو مختلف باٹلز میں ڈالنا یا کنٹینرز میں، کہ جو صحیح طور پر اس کو کر سکے. حضرت عمر کی بیوی عاتکہ نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، میں تم سے یہ کام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے تمہاری انگلیوں میں سے جو کچھ لگ جائے گا اسے تم اپنے جسم پہ لگا لو گی. اس طرح دوسرے مسلمانوں کے حصے سے زیادہ خوشبو میرے حصے میں آ جائے گی، اور یہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کام نہ کرو، کیونکہ تمہاری انگلیوں کو خوشبو لگ جائے گی، اور تمہاری انگلیوں کو لگی ہوئی ظاہر بوٹل میں واپس تو نہیں جا سکتی. اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے، جو انہوں نے کسی کو نہیں بتائے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ داری تھی نا، ان پر امانت تھی. تو اس کا بتانا کیا تھا؟ ایک نام بتانا، تھوڑی سی معلومات لیک آؤٹ کرنا. لیکن آج آپ دیکھیں کہ مجالس امانت ہوتی، مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں، وہ اٹھنے کے بعد ہم ہر ایک سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں، خواہ ان کا کوئی کنسرن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خواہ وہ اس معاملے سے براہ راست متعلق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ کر رہے تھے تو ایک چرواہا بالکل کالا بجنگ یہود کی بکریاں لے کر چرا رہا تھا. تو اس کو پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. تو آپ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور پہلے ان بکریوں کو لوٹاؤ، اور اس کے بعد تم آ کر اسلام قبول کرنا. بہرحال وہ گیا اور اس نے امانت لوٹائی اور آ کر مسلمان ہوا. اور اس کے بعد پوچھا کہ حکم دیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ اس وقت وہ محاصرہ کر رہے تھے تو وہ ساتھ ہی شریک ہو گیا، اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا، یعنی اسی محاصرے کے دوران وہ شہید ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی اور عبادت کے کام نہیں کیے، لیکن سب سے پہلی چیز جو اسے سکھائی گئی اور کی وہ یہ تھی کہ امانت لوٹاؤ. جو ذمہ داری تمہارے سپرد ہے، ان بکریوں کی حفاظت، وہ ان کے مالکوں تک پہنچاؤ. تو خواہ وہ بکریاں دشمن کی کیوں نہ ہوں، اگر وہ مال غنیمت میں ہاتھ آتی ہیں تو اور بات ہے، لیکن جب تک وہ موقع نہیں آتا تو اس سے پہلے ہاتھ آیا مال واپس لوٹایا گیا کہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے. اس ہفتے کا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم سب جائزہ لیں کہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں کون سی ہیں، پھر ذاتی، خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں، اور ہمیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے. یعنی اپنی ذات کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا ہیں، اور ہمارے خاندان کی کیا ہیں، اور ہمارے معاشرے کی جس میں نیبرز اور باقی سب آ جاتے ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر کسی بھی کام کے اعتبار سے، کوئی بھی ہماری جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ ہر شخص پر اپنی ذات اور اپنے خاندان کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ان ذمہ داریوں کو ہم کس حد تک سمجھتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے کتنے کوشاں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے. باقی کمی بیشی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن ہر شخص یہ ضرور دیکھے کہ وہ کتنی کوشش کر رہا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں. ٹھیک. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
العبد اذا نصح سیدہ واحسن عبادۃ ربہ کان لہ اجرہ مرتین، رواہ البخاری کتاب العتق۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ غلام جو اپنے مالک کی خیرخواہی کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت بھی تمام حسن و خوبی کے ساتھ کرے تو اسے دگنا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کوئی بھی شخص جو اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں اور بندوں کی طرف سے ملی ہوئی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتا ہے وہ دگنا اجر پاتا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان پر دو طرف سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کسی نہ کسی کے حق میں کمی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر آپ کہیں کوئی جاب کر رہے ہیں تو جاب کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بعض اوقات اپنی عبادات صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، نمازیں رہ جاتی ہیں یا روزے رہ جاتے ہیں یا حج نہیں کر سکتے، یا اسی طرح کے اور فرائض کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ فرائض کی پوچھ سب سے پہلے ہوگی۔ اور اسی طرح بسا اوقات اگر آپ اپنی یہ ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت نیک انسان ہو گئے، اور اس خیال میں اپنی دیگر ذمہ داریاں جو اپنے کام، کاروبار یا جاب کے سلسلے میں ہوں بسا اوقات ان میں کوتاہی کر دیتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں میں اعتدال ضروری ہے۔ جو فرائض ہم پر اللہ کی طرف سے عائد ہوتے ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمٹمنٹس ہماری کسی بھی کام کے ساتھ ہیں، اور خاص طور پر وہ کام کہ جس کے بدلے میں ہم کچھ ارن کرتے ہیں، یا یہ کہ اسے ہم اپنے اوپر کسی کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، بھلے اس میں سے ہم دنیا کا کچھ ارن نہ بھی کرتے ہوں، یعنی کوئی بھی وعدہ یا کمٹمنٹ یا امانت جو ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسا شخص جو اپنے دنیا اور اپنے دین دونوں کی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے تو وہ دگنا اجر پاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی ان میں سے ایک ذمہ داری نبھاتا ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا تو باقی کی پوچھ نہیں ہوگی، نہیں، دوسرے کی پوچھ بھی ہوگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے، تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ یعنی یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ایک شخص اپنی ذمہ داری خواہ وہ دنیا کی ہے اس کو نبھاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کہیں پر کیشیئر ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے اور مالی ذمہ داریاں اس پر ہیں اور وہ ان کو پوری طرح ادا کر رہا ہے، یعنی اپنی رسپانسبلٹی کو جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہے، تو اس کے لیے دنیا کے اس کام میں، مثلاً ایک شخص کی یہ جاب ہو سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے ادارے میں کام کر رہا ہے کہ جہاں مالی معاملات اس کے زیر انتظام ہیں، تو ایسا شخص اپنی دنیاوی ڈیوٹی یا دنیاوی ذمہ داری کے ادا کرنے کے صلے میں کیا پاتا ہے؟ آخرت کا اجر بھی پاتا ہے، اگر وہ اس کام کو ویسے کرتا ہے جیسے اس کو کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ امانت دار خزانچی کون ہوتا ہے؟ کیشیئر۔ اب وہ کیش کس کا ہے؟ جہاں اس کو کوئی ڈیوٹی ملی ہے، خواہ وہ کوئی دنیاوی طور پر کسی ادارے میں کیشیئر ہے یا کوئی دینی طور پر کسی بیت المال کا خزانچی ہے، اگر وہ اپنے کام میں پوری امانت داری برت رہا ہے تو اس پر اس کے لیے اجر ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں نبھاتا تو اس پر پوچھ بھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔